مختار سقفی کے آلات زندگی۔ مختار سقفی علیہ الرحمہ کے بارے میں معصومین کے ان ارشادات کے ساتھ ان کے زمانہ کے حکمان جور اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے ظالمانہ برتاؤ کو بھی پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد اگرچہ کسی حاکم وقت کو کسی امام سے بیعت طلب کرنے کی جرأت تو نہیں ہوئی، مگر ان کا وجود ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا اور ان کو کمزور اور بے دست و پا رکھنے کی کوشش میں حکومت اپنا سارا زور صرف کرتی رہی۔ حاکمان جور ان کی زندگی اپنی حکومت و اقتداء کے لیے خطرناک ہی سمجھتے رہے، کیونکہ اصلی وارثان حکومت وہی ذات مقدسہ تھے۔ حالانکہ ان حضرات کو عبادت الہی، خدمت خلق اور خاموشی کے ساتھ تبلیغ دین کے سوا دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ حکومت حاصل کرنے کی انہوں نے کبھی کنایتاً و اشارتاً خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن حکمران وقت ہمیشہ ان سے بدظن رہتے اور سرعان و ہر لمحہ ان کے وجود کو مٹانے کے درپے رہتے۔ اور ان کو آزاد و تکلیف پہنچانا ہی اپنی زندگی کا اصل سمجھتے رہے۔ ان کو قید و بند کی ایذاؤں میں مبتلا رکھتے اور آخر نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہ ایک دن ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے، تاکہ دنیا والے ان کے قتل کے الزام سے ان کو بری سمجھیں۔ ان کی محبت و دوستی کے جرم میں ان کے محبت و پیرو بھی حکومت کے بانی سمجھے جاتے اور قتل کر دیے جاتے تھے۔ جس پر محبت اہل بیت ہونے کا شک بھی ہو جاتا تھا تو اس کی زندگی کا زہر یا تلوار سے خاتمہ کر دیا جاتا تھا۔ ائمہ اطہار اور ان کے دوستوں کی ہر حرکت و سکون پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی، اور رائن کی مجلسوں میں حکومت کے جاسوس اپنی تئیں محبت و عقیدت ظاہر کر کے موجود رہتے تھے اور ان کے حالات سے حاکم وقت کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے ائمہ طاہرین بھی بہت احتیاط فرماتے تھے اور کبھی کبھی اہل غلاف کی موجودگی میں اپنے دوستوں کی برائیاں بھی بیان کر دیا کرتے تھے، تاکہ حکومت کے لوگ ان کو ائمہ معصومین کے خلاف سمجھ کر ان سے دشمنی نہ کریں اور ان کو ایذائیں نہ پہنچائیں۔ چنانچہ زرارہ بن عین کی، جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص مصاحبین اور کامل عقیدت مندوں میں سے تھے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ یہ خبر زرارہ کو پہنچی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت کی خدمت میں بھیج کر دریافت کیا کہ مجھے ایسی خبر ملی ہے کہ آپ مجھے برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تم ہمارے بہترین دوستوں میں سے ہو۔ ہماری روایت کے حامل ہو، قسم خدا کی میں تم سے راضی ہوں۔ میں نے لوگوں کے سامنے تمہاری برائی اس وجہ سے کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے اور تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے مقربین اور دوستوں کی ایذا رسانی پر آمادہ رہتے ہیں۔ ہماری محبت کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو طرح طرح کی عیب لگاتے ہیں اور آخر ان کے قتل و تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں جن کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ہے زرارہ، تم ہم میں سے محبت کرنے میں مشہور ہو گئے ہو اور یہ لوگ تم سے عداوت کرنے لگے ہیں۔ اب جو ہماری زبان سے تمہاری برائی اور منقصت سنیں گے تو ان کی حالت بدلی جائے گی اور یہ تم سے دوستی کرنے لگیں گے۔ النور الشارقین من آیات الصادقین، جناب آنا عمر سلطان مرزا ابو مطبوعہ، عباسی پریس، کراچی۔ باوار رجال کشی علاوہ ازیں ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنی زندگی کی بھی حفاظت دین کے لیے بہت عزیز تھی، جس پر یہ حضرت من جانب خدا مامور تھے، لہٰذا یہ اپنے طرز عمل سے حکومت کو کبھی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ حکومت کو ظاہر بظاہر ان کے قتل کا بہانہ ملے۔ یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے
مختار کو کھل کر خروج کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی خروج سے منع کیا۔ آپ کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے خروج سے راضی تھے۔ چنانچہ آپ نے حرملہ ملعون اور قتل کے لیے جو بد دعا فرمائی، اور عمر و سعد و پسر زیاد کے سر جب آپ کی خدمت میں مختار نے بھیجے تو آپ نے سجدہ شکر کیا، حق میں ادا کیے۔ خیر کرنا ہمارے اس دعوے کی تائید کے لیے کافی ہے۔ مختار کی قدم ائمہ مسلمین سے جو روایتیں مروی ہیں وہ اپنی مسلطوں پر مبنی معلوم ہوتی ہیں، جو ظالم و جابر حکومت کے ظلم و وجور سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے ضروری تھیں۔ مختار کے حالات بنظر غائر دیکھنے کے بعد عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ان کی نیت میں فطور تھا اور وہ قصاص مظلوم کربلا کے بہانے سے خود حکومت و اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا پختہ ایمان اور ان کا جناب امیر علیہ السلام کو امام برحق ماننے کا اقتضاء ذیل کے واقعہ سے ظاہر ہے، جس کو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جلاء الاحوان میں درج فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بعض اسرائیل نے خدا کی اطاعت کی اور خدا نے ان کو معزز و گرامی کیا، اور بعض نے نافرمانی کی تو ان کو مہذب کیا، اسی طرح تمہارا حال ہوگا۔ حضرت کے صاحب نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہمارے نافرمان لوگ کس جماعت سے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جن کو ہماری تعظیم اور ہمارے حق کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ ہماری مخالفت اور ہمارے حق سے انکار کریں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کو قتل کریں گے جن کی محبت اور تعظیم پر وہ مامور ہوئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، کیا یہ امور اس طرح واقع ہوں گے؟ فرمایا، یقیناً واقع ہوں گے، اور ان دونوں فرزندوں حسن و حسین کو عالم شہید کریں گے، اور عالم ان پر ان لوگوں کی تلوار کا عذاب وارد کرے گا جن کو ان پر مسلط کرے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل پر عذاب مسلط کیا تھا۔ پوچھا، یا امیر المومنین، وہ کون ہے جو ان پر مسلط ہوگا؟ فرمایا، وہ بنی ثقیف میں سے ہوگا جس کا نام مختار ہوگا۔